اس عثمان غنی کے بارے میں بات کرتے ہو کہ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے پیغمبر جو 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے اور مقام حدیبیہ پر بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو سفیر بنا کر قاصد بنا کر اپنا نائب بنا کر مشرکین مکہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے اجازت طلب کرو، ہم صرف عمرہ کریں گے، عمرے کے علاوہ ہم جنگ و جدل کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم حالات خراب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، قتل و غارت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ عثمان غنی کو کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا کہ کعبہ کے متولیوں میں عثمان غنی کے رشتہ دار موجود تھے، کعبہ کے متولیوں میں عثمان غنی کو ایک سردار مانتے تھے، اور کعبہ کے متولیوں میں وہ تھے جو عثمان غنی کا حیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا، اور جب سفیر بنا کر بھیجا، میں بات لمبی نہیں کرتا، وہاں جا کر کسی وجہ سے یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر تک خبر پہنچی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے، جو نبی بغیر جنگ کے ارادے کے آئے تھے، جو نبی بغیر قتل و غارت کرنے کے آئے تھے، جو نبی حالات نہ خراب کرنے کی گارنٹی دے رہے تھے، اسی وقت اسی مقام پر بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد و پیمان لیا۔ صحابہ کو جب بتایا تو صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہم تو عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ عثمان غنی کا خون نحق ہو گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر عثمان غنی کو واقعتاً شہید کر دیا ہے تو تم میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ جس نبی کی زبان کچھ دیر پہلے یہ بول رہی تھی کہ ہم جنگ و جدل نہیں چاہتے، وہی پیغمبر اپنے ہاتھ پر بیعت کی بات کرتے ہیں کہ بیعت کرو، میں عثمان غنی کے خون کے بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی اس چیز کے گواہ، حضرت ابو بکر اس چیز کے گواہ، حضرت عمر اس چیز کے گواہ، اور 1400 صحابہ اس چیز کے گواہ۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہر ایک صحابی نے بیعت کی۔ جب 1400 ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے دست نبوت پر آ چکے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج اگر عثمان ہوتا تو وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح میری بیعت کرتا جس طرح آپ نے بیعت کی ہے، لیکن عثمان آج موجود نہیں ہے۔ آج میں اپنے اس ہاتھ کو، جس ہاتھ کو دست نبوت کہتے ہیں، جس ہاتھ کو پیغمبر کا ہاتھ کہتے ہیں، جس ہاتھ کو رسول اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں، جس ہاتھ میں وحی آتی ہے، جو ہاتھ اللہ کے حکم سے اٹھتا ہے، جو ہاتھ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، میں اس ہاتھ کو 1400 صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہوں اور اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ اندازہ کریں عثمان غنی کے دشمنوں، عثمان غنی کو مسلمان نہ سمجھنے والوں، عثمان غنی کے بارے میں بکواس کرنے والوں، ذرا تو شرم کر کے اپنے گریبان میں جھانکو کہ اللہ کے پیغمبر جس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، اس عثمان کے دل میں کیا نبی کی محبت نہیں ہوگی، نبی کی الفت نہیں ہوگی، نبی کی مودت نہیں ہوگی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی؟ اسی بات کو قرآن کریم کا 26واں سپارہ سورہ فتح یہ پکار رہی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تو فرماتے ہیں جب یہ 1400 صحابہ نبی کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کو جان چکا تھا، میں ان کے دلوں کا امتحان لے رہا تھا، میں ان کے دلوں کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ اللہ کہے کہ میں دلوں کی بات سمجھ رہا تھا۔ آج کا رافضی کہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ فرمائے کہ میں دلوں کو سمجھ رہا تھا۔ رافضی کہے کہ وہ بدل گئے تھے، اللہ فرمائے کہ میں ان پر سکینہ نازل کر دیا۔ رافضی کہے کہ نہیں، صحابہ تو نبی کے دشمن تھے، ان میں تو چند مسلمان تھے، باقی کافر ہو گئے تھے۔ آج اگر رافضیت کو اس قدر شرم نہیں ہے، جس کو جو قرآن کے منکر ہیں، قرآن کی آیت کے منکر ہیں، قرآن کے حروف کے منکر ہیں، قرآن کے واقعات کے منکر ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کے نبی تو عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے، اور 1400 صحابہ کے ہاتھ نبی کے ہاتھ پر ہیں۔ کیا اگر اللہ جانتا تھا تو نبی نہیں جانتے تھے کہ ان صحابہ کے دلوں میں کیا ہے؟ نبی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اوپر سے مسلمان ہیں؟ نبی کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ تکیہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ کے بعد اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا، کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو فہم نہیں ہے، کسی کو فراست نہیں ہے۔ اللہ کے بعد جو چیزیں نبی جانتا ہے دوسرے نہیں جان سکتے۔ تو اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ صحابہ سچے ہیں،
تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے ہاتھ اور دماغ اور زبان کا امتحان نہیں لیا، نمتحن اللہ قلوبہم، میں نے تو ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ تو اللہ تو دلوں کا امتحان لے کر ان کو راشدون کہے، فائزون کہے، مفلحون کہے، اور فسیکفیکہم اللہ کہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو جنت کا گویا کہ جنت کا ٹھیکیدار بنائے اور نبی کے ذریعے ان کو جنت کی خوشخبری سنائے، تو تم کہو کہ وہ مسلمان نہیں تھے؟ خدا را اپنے ایمان کو بچانا ہے تو صحابہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور میں تمام اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ذاکروں کی زبان پر نہ جائیں کہ وہ ذاکر کیا بولتے ہیں۔ ان ذاکروں کی زبانیں صحابہ کے خلاف بولتی ہیں، لیکن خدا را یہ ذاکر تمہیں پھر بچا نہیں سکیں گے۔ یہ ذاکر پھر تم سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے کہ ہم نے تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ صحابہ کو برا کہو۔ آج ذاکروں کی وجہ سے اور ان مجلسوں کی وجہ سے لوگوں میں افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف یہ وہ زہر اگلتے ہیں تاکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو تقوی اور طہارت ہے اس کو یہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اپنے مجلسوں کے ذریعے ان کے تقوی طہارت کو بدل دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سچے پکے نبی کے وفادار تھے، ہیں، رہیں گے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، ہیں، رہیں گے، نبی کے ساتھ الفت کرنے والے تھے، ہیں، رہیں گے، اور نبی کے اشارے پر جان قربان کرنے والے تھے اور ہیں اور رہیں گے، اور قیامت تک، قیامت کے بعد تک اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا ساتھ رہے گا، اور نبی کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے، اور نبی کے ساتھ ان کی وہ محبت ہے جس محبت کا ذکر تو اللہ بھی قرآن میں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم تمام صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، آل اولاد، اور آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جو لوگ سید کی شکل میں آ رہے ہیں ان تک کا اللہ ہمیں فرما بردار بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اسوہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب کرے۔